برادران اہل سنت والجماعت، اللہ رب العالمین انسان کا خالق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے جذبات، احساسات اور رویوں کا خالق بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اچھے جذبات بھی پیدا کیے ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی اللہ تعالیٰ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی ساخت کے لحاظ سے بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے، بہت شاندار پیدا فرمایا۔ 4 قسمیں قرآن کریم میں اللہ نے اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان ساخت کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیل کی اور قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی اور قسم ہے امن والے شہر مکہ مکرمہ کی۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین، شاندار، خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اتنا شاندار اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اس واقعے کو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان اس کا جب رشتہ تلاش کرنے لگے شادی کرنے کے لیے، تو اس نے گھر والوں سے یہ شرط لگائی، یہ کہا کہ جو لڑکی تلاش کرنی ہے اگر وہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میری طرف سے اس کو طلاق۔ اب اس کا رشتہ ہو گیا تھا، شادی ہو گئی۔ جب وہ اس نے دیکھا اپنی بیوی کو تو اسے یوں لگا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو اس وقت جو علماء تھے ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا کہ اس نے یہ پہلے شرط لگائی تھی کہ اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو میری طرف سے اس کو طلاق۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، تو اب کیا اس کو طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جب علماء کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، علماء نے کہا کہ اگر اس نے یہ شرط لگائی اور دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر اس کو طلاق ہو گئی۔ یہ مسئلہ علماء سے ہوتا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچا۔ تو حضرت امام صاحب نے قرآن کریم کی اسی سورت کو تلاوت فرمایا اور کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ لڑکی، وہ بچی جتنی بھی جیسی بھی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 قسمیں اٹھانے کے بعد
کو ساخت کے لحاظ سے بہترین پیدا فرمایا اور اس کے اندر جذبات بھی اللہ نے رکھے اور ان جذبات اور ان رویوں اور ان احساسات کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا۔ سورہ ہود کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے انسان کے دو رویوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا رویہ انسان کا کیا ہے، مزاج کیا ہے، فرمایا کہ وَلَا إِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، تھوڑی سی رحمت عطا فرماتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ یعنی 40-50 سال اللہ نے انسان کو اپنی رحمتیں عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی اور دولت عطا فرمائی، بیوی بچے عطا فرمائے۔ 40-45 سال کے بعد دولت میں کچھ کمی آ گئی، یا بیوی بچوں میں سے کوئی اللہ نے واپس لے لیا، یا صحت بیماری کے اندر تبدیل ہو گئی، دانت کو 1-2 دانت میں خرابی پیدا ہو گئی، تب یہ انسان 40-50 سال اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتا رہا، اور جب تھوڑا سا اس رحمت کو اللہ نے اس سے واپس لے لیا تو یہ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا، کہتا ہے کہ میں نے تو صحت کبھی دیکھی نہیں، مجھے تو کبھی راحت حاصل ہی نہیں، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، رویہ۔ اور ایک اور مزاج اللہ نے اگلی آیت میں انسان کا بیان فرمایا، فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کہ جب ہم انسان کو نعمتیں دیتے ہیں، بعد ضراء مَسَّتْهُ، مشکل حالات کے بعد، مشکلات کے بعد جب ہم انسان کو نعمت عطا فرماتے ہیں، فتح عطا فرماتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی نہیں، میرے اوپر تو کبھی مصیبت آئی نہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ خوش ہو جاتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ خوش ہونا اچھی بات، لیکن فخر کرنا، اترانا، اکڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن انسان کا یہ مزاج ہے کہ جب انسان کو اللہ کو نعمت عطا فرماتے ہیں، کو خیر عطا فرماتے ہیں، کو مال و دولت عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی جنگ میں فتح عطا فرما دیتے ہیں، تو پھر یہ انسان خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ، کہ اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں اس کو جو اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، گویا کہ وہ آئینی دیوار ہے، سیسہ ملائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں یہ بتلا دیا کہ اللہ پسند کس کو کرتا ہے۔ اللہ کو کون پسند ہے؟ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے اور متحد ہو کر آئینی دیوار بن کر کفر کے مقابلے میں ٹکراتا ہے،
اور یہ میزائل، جہاز، طاقت، اس کا حکم بھی اللہ نے دیا، اس کا حکم بھی ہمیں اللہ نے دیا، اور طاقت کو جمع کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بتلایا کہ میزائل، یہ جہاز، یہ قوت، یہ ایٹمی قوت، یہ سب طاقت اور قوت کیوں حاصل کرنی ہے، اس کا مقصد بھی اللہ نے ہمیں بتایا، حکم بھی اللہ نے دیا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اپنی طاقت کو جمع رکھو، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو تیار کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ اس زمانے میں جہاد گھوڑوں پر ہوتا، آج سواریاں بدل گئی، آج اس کی جگہ جہاز، جیٹ، طیارے یہ وجود میں آ چکے ہیں، تو یہ حکم اللہ نے دیا، اور کیوں دیا؟ فرمایا کہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ، یہ تیاری کرنے کا مقصد، طاقت اور قوت جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، میزائل اور ٹیکنالوجی، جہاز، اس ساری قوت کا مقصد دنیا کو برباد کرنا نہیں، دنیا کو تباہ و برباد کرنا نہیں، بلکہ ساری قوت اور طاقت کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دشمنوں کو تم نے ڈرانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ مدینہ کی ریاست جب بنائی، اس کو اتنا طاقتور بنایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے روک طاری فرما دی، ڈرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، لیکن اللہ نے ساتھ ہی ہماری یہ اصلاح بھی فرما دی کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، طاقت کو جمع کرنا ہے، لیکن نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ فتح اور نصرت اور کامیابی یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتی، صرف اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اس کی تعلیم بھی ہمیں قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ میں نہیں ملتی، اور اسباب کو اختیار کر کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے، اس کی تعلیم بھی ہمیں قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ملتی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر نبی بڑی دور سے وہ آئے تھے اونٹ پر، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اونٹ کو باندھ کر آئے ہو یا کھلا چھوڑ کر آئے؟ وہ صحابی رسول تھے، بڑے ایمان والے تھے، بڑے ایمان والا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پر توکل کر کے اس کو کھلا چھوڑ کر آئے ہوں، باندھ کر نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ ہم سے یہ دونوں غلطیاں ہوتی ہیں کہ یا تو اسباب اختیار نہیں کرتے، اور اگر اسباب اختیار کرتے ہیں تو پھر اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر ہم غور سے جائزہ لے دیکھیں تو دشمن ہم سے طاقت میں، قوت میں، ٹیکنالوجی میں، ہر لحاظ سے ہم سے زیادہ تھا، بڑا تھا، ہمارے پاس اس کے مقابلے کی طاقت موجود نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ اس قوم کو فتح مبین عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو تبھی نظام یہ تھا کہ ہزاروں سال سے آگ جلانے کا کام کر رہی تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کی دعوت کا نور لے کر دین کا پیغام لے کر نکلے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے اس طبی نظام کو بدل ڈالا اور آپ کو حکم دے دیا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سلامتی والے بن جائے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جب دریائے دریا کے کنارے پر پہنچے، قوم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نظام کو سمجھتے تھے، آپ نے اپنے قوم کو تسلی دی کہ ہم ایمان کی دعوت کے ساتھ حق کے راستے پر نکلے ہیں، اللہ رب العالمین ضرور ہمارے لیے راستہ پیدا فرمائے گا۔ پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اپنے طبی نظام کو بدل ڈالا اور دریا کو شق کر دیا، فَانْفَلَقَ الْبَحْرَ، سمندر کو شق کر دیا اور اس میں سے راستے نکال دیے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو اس میں سے بغیر عافیت پار کروا دیا، اور وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، دوسرا لشکر جو پیچھے سے آ رہا تھا فرعون کا، وہ لشکر جب اس کے اندر پہنچا تو پانی اپنے طبی نظام پر واپس آیا اور اللہ نے اس لشکر کو غرق کر دیا۔ بہت ساری تاریخ کے اندر یہ باتیں موجود، بدر کا میدان، طاقت اور قوت اور طبی نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں، کمزور ہے، اور کمزور پر غلبہ ہمیشہ طاقت والا پاتا ہے، یہ طبی نظام ہے۔ لیکن جب وہ قوم اللہ کا نام لے کر نکلی تھی، اللہ کا نور ان کے ساتھ تھا، دین کا نور ان کے ساتھ تھا، کلمے کا نور ان کے ساتھ تھا، اسلام کی طاقت اور قوت ان کے ساتھ تھی، تو اللہ نے اپنے اس طبی نظام کو بدل ڈالا اور جو دوسرا نظام ہے وہ غالب آیا، اور 313 کو اللہ رب العالمین نے 1000 کے لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی۔ تو بالکل اسی طرح آج ہماری طاقت اور قوت دشمن کے مقابلے میں نہیں تھی، دشمن ہم سے 5 گنا بڑا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ ہمیں میدان کارزار میں فتح عطا فرمائی۔ تو اس فتح پر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ یہ نہ ہو کہ ہم متکبر بن جائیں، تکبر کرنے والے بن جائیں کہ ہماری طاقت ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، ہمارے میزائلوں نے یوں کر دیا، ہمارے جہازوں نے یوں کر دیا، نہیں، بلکہ فاتح قوموں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ کو فتح کر کے آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، تو آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ آپ کی گردن اونٹ کی گردن پر جھکی ہوئی تھی، اور زبان پر یہ بات تھی کہ فتحنا لک فتحا مبین، کہ اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے، کوئی فتح عطا فرمائے، تو رویہ کیا ہونا چاہیے اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا اور سکھایا۔ قرآن کریم میں آخری پارہ کے اندر سورۃ مبارکہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج دین کو قبول کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی پاکیزگی کو بیان کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل کے ساتھ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محبت منعم اور احترام منعم، کہ جس نے وہ نعمت دی ہے اس کے ساتھ محبت ہو
کی اور پوری قوم کو چین کی نیند سلانے کے لیے دشمن کی آگ اگلتی ہوئی توپوں کے سامنے اپنے سینے صبر کیے اور اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جہاں پر اپنا شکر ادا کرنے کا حکم کیا، اور شکر کا معنی یہ ہے کہ احترام منعم، محبت منعم، تو جو انسان ذریعہ بنے ہیں اس فتح میں، یعنی وہ پاک فضائیہ یا نیوی یا پاکستان کے افواج، ہم نے ان کا شکر بھی ادا کرنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اور پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ ساری برائیاں جو ہم میں تھیں جہاد کی اس آگ میں وہ سلگ چکی، اب ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اپنے ایک ایک فعل پر نظر ثانی کرنی ہے کہ وہ اس خدا کی رضا کے خلاف نہ ہو جس سے ہم فتح اور نصرت کی امیدیں لگائے بیٹھے، اور اس فتح میں ایک بڑا سبب پوری قوم کا متحد ہو جانا، بنیاد مرصوص بن جانا، یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی عنایت ہے۔ اور اس حسین فضا کو اب قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ قوموں کی ترقی میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ انتشار، افتراق، آپس کی خانہ جنگیاں یہ ہوا کرتی ہیں۔ ہم ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، ہم اس دین کے پیرو ہیں جو نسل اور وطن کی بنیاد پر جدائیاں پیدا نہیں کرتا، ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہم وطن ابو جہل ابو لہب کے خلاف تلوار اٹھا کر حبشہ کے غلام، حبشہ کے بلال اور روم کے سہیل اور فارس کے سلیمان کو گلے لگا کر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم ایک ہیں، کوئی نسل یا سرحد ہمارے اتحاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو ایک سبب اس جنگ کا یہ ہے، ایک طریقہ ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ جو اتحاد اللہ رب العالمین نے ہمیں اس موقع پر عطا فرمایا ہے اس اتحاد کو اب ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے اگر یہ اتحاد باقی نہیں رہے گا، قرآن کریم بھی میں اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ ہمیں بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑو، اگر آپس میں لڑو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم شکست سے دوچار ہو جاؤ گے، تم اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو اس موقع پر ہم نے یہ باتیں ساری جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، اس کو اپنے پلے سے باندھنا، یہ سیکھنا ہے کہ فاتح قوم جو ہوتی ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں غرور نہیں ہوتا، وہ اکڑتی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر نہیں، اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت اور اللہ کے فضل سے ہمیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارا سینہ جو ہے وہ جھکا ہونا چاہیے، ہماری گردن